أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس پر اور بڑھا دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو، یقیناً ہم
تم پر بہت بھاری بات نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اور جو کچھ وہ کہیں تم سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے الگ تھلگ رہو، اور مجھے اور ان چھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں ذرا سی مہلت دے دو۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں، سلگتی ہوئی جہنم ہے، حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، پہاڑ بھر بھری ریت کی ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ تیرا رب بخوبی جانتا ہے، تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے 1/3 رات کے نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب کے حساب سے بہت زیادہ پاؤ گے، ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے اس ہمارے ٹاپک میں سورۃ المزمل میں الحمدللہ تقریباً جو چیپٹر ہے تقریباً تہجد کے بارے میں ہی ہے۔ اس میں سورۃ المزمل میں تقریباً تہجد کی نماز کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں ہی زیادہ بیان کیا گیا۔ بیچ میں یعنی اس کا ریزن بتایا گیا کہ اسٹرانگ ہونے کے لیے، کفار و مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسٹرانگ رہنے کے لیے تہجد کا اہتمام، یعنی صبر آتا ہے تہجد کی وجہ سے، اور استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، بندہ جمع رہتا ہے استقامت کے ساتھ، وہ ذکر کیا گیا یہاں پر۔ اور یہ کہا گیا کہ کفار و مشرکین کا تمہیں اب مطلب انہوں نے جس طرح تم کو ستایا اس طریقے سے تم کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنا کام کرتے جانا ہے۔ ہاں وہ زیادہ ہو گیا، قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت تو اب پلٹا کے جنگ لڑ کے ان لوگوں کو ہی مار دیے تھے، ہے نا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اتنا تو کہا گیا کہ بس صبر کے ساتھ ابھی کام لو اور انشاءاللہ انہیں چھوڑ دو، یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ کافر و مشرکین جو اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم چھوڑ دو ان کو، اور مجھے میں مہلت دے رہا ہوں ان کو، پھر ایسی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ جہنم میں ان کو ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا زنجیروں میں باندھ کر۔ تو یہ سورہ کا تھیم ہے الحمدللہ، بہت ہی پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی امپورٹنٹ بتائی بہنوں یہاں پر۔ تو انشاءاللہ آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ سورہ مزمل یہ بھی مکیہ ہے، یعنی یہ بھی وہ دور میں چل رہی تھی جب نازل ہوئی تھی، وہ دور وہ چل رہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں مختلف قسم سے الزامات ڈالنا، آپ کو طرح طرح سے ستانے کی کوششیں کرنا، یہ تمام کوششیں ان کی جاری و ساری۔ تو وہ کوششوں میں وہ یعنی تکلیف دہ مراحل میں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے،
اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کو نازل کیا اور آپ کو یعنی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے. تو آئیے چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلی آیت یا ایھا المزمل سے شروع ہوتی ہے، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والی. یہ کب ہوا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جبریل علیہ السلام کو دیکھا نا دوسری مرتبہ، جب وہی آئی اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو دو چیپٹر ہے میری بہنوں، ایک ہے سورۃ المزمل اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ المدثر. آگے ہم پڑھیں گے سورۃ المدثر. تو اب یہ دونوں میں یعنی مطلب یہ کہ اقرا بسم ربک الذی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، اس کے بعد والی جو وحی نازل ہوئی یہ یہی تھی یا ایھا المدثر، سورۃ المدثر. سورۃ المدثر کی آیتیں، تو اس میں بھی یعنی کپڑا اوڑھنے والے سے خطاب ہوا، یا ایھا المدثر اے کپڑا اوڑھنے والے. یہاں پر یا ایھا المزمل یعنی کپڑے میں لپیٹنے والے. ایک ہوتا ہے اوڑھ لینا، ایک ہوتا ہے پوری طریقے سے لپیٹ لینا. تو یہ جو لپیٹ کر سو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یعنی مطلب ہے کہ گھبرا گئے تھے. آپ جب مطلب بیچ میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، تو بند ہو جانے کے بعد جب اچانک جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم نزدیک سے دیکھا تھا، ایک دم نزدیک سے دیکھا تھا. انشاءاللہ میں سورۃ المدثر کے تفسیر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ ان دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ یعنی کہتے نا کہ مطلب کس کی بلینکٹ میں اوڑھ لے کے سو جانا، کہ مطلب زیادہ تھک گئے ہیں، ڈر گئے ہیں کسی چیز سے، تو بندہ کیا کرتا ہے کہ ریسٹ چاہتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ پر وحی کی، وحی کا نزول ہوا. وحی کا نزول ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل اے کپڑے میں لپیٹنے والے، یعنی اوڑھ لپیٹ کے جو سو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹھا کر کہا کہ دیکھو اے یا ایھا المزمل اے کپڑے میں لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل رات کے وقت میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور، الا قلیلا. اب لیل بولے تو ایسا نہیں کہ ساری رات آپ کو ٹھہرنی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد تم اٹھو اور رات میں ٹھہر جاؤ، قم اللیل الا قلیلا، مگر کیا تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ، مگر کم. نصف، اچھا کم تو کتنا کم؟ ساری رات نہیں ہے لیکن کم تو کتنا کم؟ نصف ہو، آدھی رات تک ٹھہرو. یعنی سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیے رات کے پہر جو شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد 9 بجے کے بعد سے ایک پہر شروع ہو جاتا، رات کا پہلا پہر شروع ہوتا عشاء کے بعد سے 9 ساڑھے 9 سے پہلا پہر شروع ہو جاتا. شروع ہو کے سبحان اللہ صبح فجر تک آپ کاؤنٹ کریے اورس کتنے ہو رہے، آپ کاؤنٹ کریے اورس کتنے ہو رہے. 9 سے بھی آپ نے حساب لیا کہ مطلب چلیے 9 o'clock کو عشاء کی نماز ہو گئی. بعض وقت جماعت دیر ٹھہری، یعنی سردی کے دن ہے تو جلدی ہو جاتی ہے، گرما کے دن ہے تو دیر سے ہوتی ہے. بہرحال جو بھی کیلکولیشنز کر کے آپ دیکھتے ہیں 9 نہیں 10 بھی لے لیجیے، 10 سے 11 12 1 2 3 4 5 بجے فجر. تو 6-7 گھنٹے کی تو رات مکمل ہوتی ہے. کبھی جاڑے کے دن ہو گئے تو 8 گھنٹے ہو جاتی، لیکن 6-7 گھنٹے تو ایک اپروکسیمیٹلی رکھ لیجیے آپ. تو یہ 7 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہے ہیں کہ نصف، اس کا نصف یعنی کم از کم ایک 3-3.5 گھنٹے کی نماز. اللہ اکبر. نصف ہو او انخس، یا پھر اس کو تھوڑا سا کم کر لو، نصف کرو یا پھر اور تھوڑی کم کر لو. یعنی مطلب یہ کہ 3-4 گھنٹے کی نماز ہوتی تھی، اس میں سے کم کر لیے تو کم از کم ایک 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے تو لے لیجیے آپ کمپلسری. 2 گھنٹے تک مسلسل نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنٹینیو تہجد کی 2 hours تک آپ کی لمبی طویل نماز ہوتی تھی. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہم 1 گھنٹے کی بھی طویل نماز نہیں پڑھتی، 1 گھنٹے کی بھی نہیں پڑھتی. وہ سال میں 1 مرتبہ قیام اللیل ہوتا نا، وہ بھی بڑی لاچاری سے بڑی اس سے ٹھہرتے 1 گھنٹہ. لیکن نہیں، یہاں پر کیا بتا رہی 2 گھنٹے روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو کم بول رہی ہوں، ابھی انخس والی بات کر رہی ہوں، یعنی نصفہ تو یعنی آدھی رات ہے. اب انخس یا اس سے تھوڑا کم، منہ قلیلا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لو، بولے یعنی آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لو. مطلب یہ ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی تھی تو اس کے بعد آپ کو اٹھنا ہوتا تھا. اٹھ کے آپ اللہ کے حضور ٹھہر جاتے تھے. تو یہ حکم ہوا تھا آپ کو کہ ٹھہر جاؤ. اور میری بہنوں، تہجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے فرض نہیں ہے لیکن افضل نفل ہے. کیا ہے؟ تہجد ہمارے لیے افضل نفل ہے. افضل یعنی
بہت زیادہ فضیلت والی نفل عبادت ہے. نوافل میں یعنی نفل عبادتوں میں جو سب میں زیادہ جس کو سراہا گیا، جس کے تعلق سے متعدد احادیث آئی، کئی احادیث آئی ہیں اس کی فضیلت میں، تہجد کی فضیلت میں، تو یہ والی یعنی تہجد ہی ہے وہ جو نفل عبادت جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی. تو یہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے. اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب 3 بجے ہی ہے. نہیں، تقریباً آدھی پہر کے بعد، یعنی آدھی رات کے بعد، یعنی 1-1:30 بجے سے آپ کو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ نیند کمپلسری ہے، سو کے اٹھیں تو بہتر ہے. اصل وہی ہے کہ آپ سو کے اٹھیں، لیکن آپ کو سونا نہیں ہوا، یعنی مطلب یہ کہ آپ کو آدھی رات گزر گیا اور سو ہی نہیں سکے، آپ کوئی مجبوری تھی، آپ کی کوئی پریشانی تھی، مجبوری تھی، عادت تھی، جو بھی تھی، آدھی رات ہو گئی، اب آپ کو تب تک آپ نے نہیں سویا، تو پھر آپ اس وقت تہجد پڑھ کے ہی سوئیں. عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں، عشاء کو اول وقت میں پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جاگ رہی ہیں تو پھر آپ کو یعنی نماز تہجد پڑھ کے سونا ہے. اگر 1 بج گیا تو تہجد کی نماز پڑھ لیں، 1:30 بج گیا تہجد کی نماز پڑھ لیں. ویسے تو کمپلسری ہے کہ آپ رات کی نیند لیں تاکہ فجر میں آپ یعنی کیا کہتے چست تندرست ہو کر اٹھ سکیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ دوسرے پہر کے بعد شروع ہوتا ہے، نصف رات گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. نصف ہو اب انقص، یا پھر مطلب آدھی رات گزرنے کے بعد، یا اور تھوڑا سا مطلب کم کر لیتے ہیں تو بھی چلتا. بولے اللہ تعالیٰ بولے کہ آدھی رات ٹھہرو پوری، یا پھر اس میں سے تھوڑا کم بھی کر لیتے، یعنی مطلب یہ کہ 4 گھنٹے نہیں تو 3 گھنٹے، 3 گھنٹے نہیں تو 2 گھنٹے تو ٹھہرتے ہی ٹھہرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نماز کا کیا کہنا، یعنی وہ اس کے حسن و طول کا کیا کہنا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی تو آپ نے کہا کہ طویل نماز ہوتی تھی، اور حسن و طول، اس کے طول اور حسن کا کیا کہنا، یعنی اس کی لامبائی حسین ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ بے چینی والی ہے یا پھر بے قراری والی نماز ہے، ایسا نہیں، بلکہ حسن، یعنی اس نماز میں حسن ہوتا تھا. مطلب یہ کہ بڑی اطمینان سے، بڑی وقار کے ساتھ پڑھی جاتی تھی وہ نماز تہجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے. اور کیسے پڑھتے تھے؟ رکوع بھی اتنے لامے لامے ہوتے، سجود بھی اتنے لامے لامے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کیوں بولے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر یعنی مطلب ہے کہ آدھی رات پڑھو، اب انقص یا کم کر لو، یا اوزد یا بڑھا لو، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی آپ نماز نصف رات کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آدھی رات پوری آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا تھوڑا کم کر رہے ہیں، یا بڑھا لے رہے ہیں، وہ مطلب کیا ہے کہ آپ اس وقت میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کیسا ہو؟ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، مطلب یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف سکون کے ساتھ پڑھو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پڑھتے، احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ پڑھتے تو آپ کی قرات ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی. ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. اور امت محمدیہ کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے. ایسے نہیں کہ پڑھ لیا اور یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کا مذاق ہوگا وہ، نعوذ باللہ. اور بعض لوگ تو اچھا سمجھتے، بولتے کہ ارے دیکھو وہ قرآن پڑھتی نا ایسے فر پڑھتی ہے کہ دیکھو سبحان اللہ، نہیں سمجھتے کہ بہت اچھا اسے آتا ہے، بہت اچھا پڑھتی ہے، بہت فر پڑھتی ہے. ارے بہت پڑھی لکھی ہے وہ، بہت اچھا پڑھتی ہے قرآن. کیسے پڑھتی ہے؟ بہت تیزی سے پڑھتی ہے. مجھے سن کر پہلی مرتبہ تعجب ہوا اس بات کو کہ لوگ تیزی سے پڑھنا کیا سمجھ رہی؟ اچھی بات سمجھ رہے. اچھی بات نہیں ہے. فرض، قرآن کا جب حکم آ جاتا فرض ہو جاتا. قرآن میں حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، خلاص ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑھنا، فر بھاگنا نہیں ہے، گناہ ہوگا بھاگیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ کا حکم ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو. اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا. اب یہ کیوں پڑھو؟ سکون سے نماز پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، لامبی لامبی نماز پڑھو، آدھی آدھی رات پڑھو. کیوں بولے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ انا بے شک ہم ان قریب نلقی ہم ڈالیں گے علیکا آج آپ پر قولا ثقیلا بڑی بھاری بات. یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ پریپیئر یور سیلف، آپ اپنے آپ کو تیار کرو اے نبی، اللہ کے حضور ٹھہر جاؤ، تہجد پڑھو، لامبی لامبی رکعتیں پڑھو، اور احسن طریقے سے پڑھو، اور لامبا لامبا قیام کرو اللہ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ
ایک چیز ہم آپ کے اوپر بڑی بھاری بات نازل کرنے والے ہیں. یعنی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی، قرآن کا جو نزول تھا، وہی جو آپ پر نازل ہونے والی تھی، وہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہی کا نزول ہوتا میری بہنوں تو اس قدر یعنی سخت ہوتا تھا وہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ سخت جاڑے کے موسم میں، یعنی سردیوں کا سخت موسم ہے، اس وقت اگر آپ پر وہی نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے، یعنی پسینہ فل پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین سردی میں. یعنی جب وہی کا نزول ہوتا، جب وہی نازل ہوتی تو سخت ترین سردی میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. اتنی مشکل سے آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، بہت بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کو، یعنی بہت ہی یعنی بھاری پن محسوس ہوتا تھا. اور وہ بھاری پن میں، وہ تکلیف میں ایسا ہوتا تھا کہ پسینے چلے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پسینے میں تر بتر ہو جاتے تھے. تو دیکھیے ایسے معمولی نہیں آیا قرآن، ایسی کہ پھولوں میں رکھ کے دے دیے اب جو ہے عمل کرتے کرو، نہیں کرتے نہیں کرو، نہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ آپ پریکٹس کرو، تہجد کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. ان ناشیۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب. یعنی تہجد میں اٹھ کے ٹھہرنا، ایک سٹیمنا آتا بندے کے اندر، دل جمعی کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کیا کہتے کہ اس سے قلوب، دل و دماغ، دل اور دماغ دو بھی مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط. اور یہ دونوں کے لیے مفید اور مؤثر ہے، مفید بھی ہے، فائدہ بھی ہوگا اور اثر بھی کرے گا. اکثر بولتے نا مطلب صحت مندی کا راز کیا ہے؟ صحت مندی کا راز یہ ہوتا ہے میری بہنوں، دل اور دماغ کو آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، دل و دماغ کو آپ کو پرفیکٹ رکھنا ہے. اللہ کے حضور ٹھہر جائیے. اور دل جمعی کب ہوگی آپ کی؟ جب آپ لامبی لامبی نفل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک تمہارا رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے. یعنی آپ کی بات میں یعنی جب آپ ٹھہرتے ہیں نماز کے لیے، اس وقت کیسا ماحول ہوتا ہے میری بہنوں؟ آدھی رات کو آپ ٹھہرے اللہ کے حضور، سناٹا ہر طرف، خاموشی، فضا میں ایک سکون ہوتا ہے. اب نمازی جب وہ نماز پڑھتا ہے شور و ہنگامے سے ہٹ کر، تو پھر وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے بس. سبحان اللہ. نہ شور، نہ شرابہ، نہ ہنگامہ، نہ کسی کی بات، نہ کسی کی آواز، نہ کسی کوئی پکارا، نہ شور، بلکہ وہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ رب سے سرگوشی جب کرتا ہے، ٹھہرے ٹھہرے قرآن پڑھتا ہے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، تو سبحان اللہ کیا کہنے کہ وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے ٹھہر کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ بھی نزدیک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں تہجد کے وقت میں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. یعنی وہ وقت ہے تہجد میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور ٹھہرا کریں، تو پھر انشاءاللہ دل جمعی کے لیے، بات کو درست کرنے کے لیے، آپ کی بات میں اثر ہونے کے لیے، اور آپ بات کے اثر کو آپ کو قبول کرنا ہے، پھر آپ کو دوسروں کو جب وہ کہتی ہیں آپ تو وہ اس کو باثر بنانا ہے، تو پھر انشاءاللہ تہجد لازم ہے. سمجھے آپ؟ یعنی تہجد کے کئی مقاصد ہیں. اب میں نے آپ کو تھوڑی سی دیر میں کئی مقاصد بتا دی، یاد رکھیے اس کیا کیا ہے. ایک مرتبہ پھر ریوائز کر رہی ہوں، کیا کیا ہے؟ نبوت کا بوجھ جو ڈالا گیا تھا آپ کے اوپر، بھاری کلام. تو یہ کلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی بھاری چیز ہے. وہ کون سا دل لے گا اس بھاری چیز کو؟ وہی دل لے گا جو اللہ کے حضور مضبوط کھڑا ہونے کے قابل ہو. وہ مضبوط کب بنے گا؟ وہ مضبوط کب بنے گا جب وہ اللہ کے یاد سے اسے پر کرے اور اللہ کے حضور ٹھہرنے میں اسے ایسے یعنی ہمت ہو لوگوں کے سامنے یعنی بات کرنے کی اسے. یعنی جب اللہ کے حضور ٹھہر جاتا ہے دل جمعی کے ساتھ، تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندوں میں یعنی کیا کہتے ہیں کہ بندوں سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے بات میں اثر ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے پر ہو گیا، اللہ کے حضور ٹھہر کر وہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ لوگوں سے بھی بات کرنے کے قابل بن جاتا ہے اور لوگ اس کی بات کا اثر لیتے ہیں.
इन लका फिन नहारी सबहन तवीला, और ये रात में क्यों करा रहे प्रैक्टिस आपको, क्यों रात में क्यों अल्लाह से मुलाकात लंबी लंबी करना है। अब वो तो फर्ज नमाजों में तो रोजाना मुलाकात होती, लेकिन क्या है, मुख्तसर सी है, मुख्तसर सी मुलाकात है। तहज्जुद में क्या होता है, थोड़ी तफसीली मुलाकात, तफसीली बातें, तफसीली दुआएं, तफसीली यानी एक राबिता जो अल्लाह ताला से होना चाहिए वो मजबूत होता है। सुभान अल्लाह। इन लका फिन नहार, बेशक तुम्हारे लिए तो नहार यानी दिन में, सबहन तवीला, बहुत सारे मशगूल यानी बहुत सारी क्या कहते हैं, सबहन तवीला कहते हैं, बहुत लंबी लंबी मसरूफियात होती ना, दिन में तो बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, दिन में बहुत सारी मसरूफियात होती है, लेकिन रात का एक वक्त वो होता है जब तमाम मसरूफियात इंसान की खत्म हो जाती है और वो अपने रब की तरफ रागिब होता है। और कौन सा रब, कौन सा रब, वो रब जो रब्बुल मशारिक वल मगरिब, मशारिक व मगारिब का रब है। कोई ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय उसके, यानी अल्लाह ताला वो है जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, लिहाजा उसी को अपना कारसाज बना लो, फत्तखिज़ु वकीला, उसको अपना कारसाज बना लो और सब्र करो। वस्बिर अला मा यक़ूलून, किस चीज पर सब्र करो, जो ये लोग कह रहे हैं। कौन, काफिर और मुशरिकीन। अभी बताई ना, मैं सताते थे, कुछ भी बोलते थे तो बोले तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मदद तलब करो, दुआ करना है तहज्जुद में, कुरान को यानी उस भारीपन के बोझ को हमको लेना है और वो लेकर दूसरों को पहुंचाना है। नबुवत वाला काम जो है, नबुवत वाला काम, नबियों वाला, पैगंबरों वाला काम जो है, वो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया है, तो हमें वो काम करना है। तो तहज्जुद के जरिए से हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, और तहज्जुद के जरिए से हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है। और क्या करना है, तहज्जुद के जरिए से यानी अपने सेल्फ स्टैमिना को बढ़ाना है, सब्र भी बढ़ेगा। और एक पॉइंट यहाँ पे, बस फिर सब्र करो, सब्र, सब्र का मादा पैदा होगा। अल्लाह के सामने जब बंदा ठहरता ना तवील तवील, तो सब्र का मादा उसका बढ़ जाता है। वस्बिर अला मा यक़ूलून, और सब्र करो उस बात पर जो ये कह रहे हैं, वहजुरहुम हजरन जमीला, यानी उनसे अलग थलग रहो। ऐसा नहीं कि खाली सब्र करो और यानी उनके साथ फिर मिलजुल कर बैठना और उनके साथ यानी तकलीफें उठाना नहीं, बल्कि उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। जो आपको सता रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, उनसे हजरन जमीला यानी दूर हट जाओ उनसे, अलग थलग रहो उनसे। फजरनी, और छोड़ दो उन्हें, और जरनी मुझे छोड़ दो, वल मुकज़्ज़िबीन, और झुटलाने वालों को। क्यों, कौन है वो झुटलाने वाले, उलिल नियामा, यानी जो आसूदा हाल है, पेट भरे लोग बोलते हैं ना, उलिल नियामा कहते हैं आसूदा हाल, यानी पेट भरे लोग। पेट भरा लोग ना, पेट भरे लोग क्या होते हैं, उसको शरारत सूझती है, उसकी वो मस्त हो जाता है, और उसकी वो मस्ती, उसकी वो शरारत उसे गुनाहों पर उभारती है, हत्ता के हक पर चलने वालों को भी वो नहीं छोड़ता। झुटलाने वाला, कज्जाब, आखिरत को झुटलाने वाला, अल्लाह की बात को झुटलाने वाला, अल्लाह के रसूलों को झुटलाने वाला, हदीस को झुटलाने वाला, कुरान को झुटलाने वाला, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसको छोड़ दो, महिलहुम कलीला, मोहलत दे दो जरा, मुझ पर छोड़ दो, बर अल्लाह अकबर, वजरनी, मुझे और झुटलाने वाले को जो पेट भरा है, उली न्यामा, आसुदा हाल है, महिलहुम कलीला, थोड़ी दिन के लिए छोड़ दे इसे। इन्ना लदीना अनकालम व जहीमा, यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां हैं और जहीम जहन्नम में सुलगती है। वतआमन, जब उसको खाना दिया जाएगा तो व अज़ाबन अलीमा, अटकने वाला, हलक में अटकने वाला खाना, व अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अजाब उसके लिए। यौम तरजुफुल अर्द वल जिबाल, और जिस दिन, क्या कब होगा वो दिन जब उसको सजा मिलेगी, उस दिन पहाड़ तक भी थरथरा उठेंगे। ऐसी खतरनाक माहौल होगा कि तरजुफुल अर्द वल जिबाल, जमीन थरथराने लगेगी, पहाड़ उड़ने लगेंगे। वकानतिल जिबाल कसीबम महीला, ऐसे जैसे कि रेत के टेले हैं जो गायब हो जा रहे हैं, इस तरीके से पहाड़ हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बोले, वो होलनाक दिन का जिक्र करके इसके बाद फरमाए कि इन्ना अरसलना, बेशक हमने भेजा है, इलैकुम, आपकी तरफ, रसूलन, बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया, हमने भेज दिया तुम्हारी तरफ, बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया, यानी जो क़यामत वाले दिन तुम्हारे अमाल की गवाही देगा। क़यामत में जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे ना, तो तमाम अमल की गवाह रहेंगे रसूल, रसूल गवाह बनाए जाएंगे। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि रसूलों को भेजा अल्लाह ने रसूलों, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसा कि फिरऔन की तरफ रसूल को भेजा था अल्लाह ने, मूसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वैसी ए नबी
ہم نے تم کو بھی بھیجا ان لوگوں کے لیے. فعصا فرعون کیا کیا تھا؟ نافرمانی کی تھی. فعصا فرعون الرسول، رسول نے اپنے فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاخذناہ، بس ہم نے اس کو پکڑ لیا، اخذا وبیلا، یعنی سخت وبال کی پکڑ میں اللہ نے اسے پکڑ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے بول رہا ہے مکے کے کافر و مشرکین کو. یاد ہے نا فرعون کی مثال، تمہاری ہسٹری میں تم پڑھتے نا، فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، فرعون کو سمجھایا، اس کی قوم کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھی، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی کیسی ہوئی، یاد ہے نا؟ یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ. تم اگر کافر فکیف تتقون ان کفرتم، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے؟ کس دن؟ یومن، اس دن یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اللہ اکبر. یعنی قیامت ایسی خطرناک چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے، اپنی اولاد میں سے یعنی مطلب ہے کہ جہنم کے لیے نکال لے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل بھی گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی جہنم میں 999 جائیں گے تو ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں 999 جہنم میں جائیں گے تو 999 جہنم میں جائیں گے تو ایک جنت میں جائے گا. کتنا ٹف کمپٹیشن ہے میری بہن. بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ قوم جو بہت زیادہ تعداد ہوگی نا، وہ جو ہوگی یاجوج و ماجوج کی قوم ہوگی، جو بہت تعداد میں ہزاروں کروڑوں لوگ رہیں گے اور وہ تمام جہنم میں جائیں گے. ان کا حساب بعض کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 999 میں ان کی کثرت ہوئی. بہرحال جو بھی ہوگا، ہمیں تو خوف کھانا ہے کہ جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے اور جنت میں کم جائیں گے. تو وہ کم لوگوں میں، وہ قلیل تعداد میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل کر دے. اس چیز کی دعائیں بھی کرنا میری بہنوں، اور کوشش بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا یومن یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا کام ہو، اللہ کا وعدہ، کان وعدہ، اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے، مفعولا ہو کر رہنے والا ہے. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اللہ نے آپشن دے دیا، کرے تو گڈ، نہیں کرے تو پھر جائیں گے جہنم میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ انکا، کہ تو تقوم ادنا من ثلث. پھر اللہ تعالیٰ تہجد کی بات لا رہے ہیں، پھر تہجد کی بات لا رہے ہیں کہ تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت، یعنی نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی تمام نماز پڑھتے تھے تہجد کی، تمام صحابہ پڑھتے تھے. کیا بول رہی؟ تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ثبوت دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان صحابہ جو تھے وہ تہجد گزار تھے. اللہ اس کی دلیل دے رہا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی تھی، کبھی 2/3، کبھی نصف رات، کبھی آدھی رات، کبھی آدھی سے کم، کبھی آدھی سے زیادہ، 1/3. لیکن یہ مستقلاً قیام نہیں تھا. بعض وقت کیا ہوتا تھا کہ کوئی طبیعت خراب ہے، کسی قسم کی پریشانی کوئی ہے، تو پھر ان کی تہجد چھوٹ جاتی تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بعد بولے کہ رات، اور واللہ یقدر اللیل والنہار، جتنا مطلب اللہ خوب جانتا ہے، خوب اندازہ ہے اللہ کو کہ رات کا کتنا حصہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، دن کا کتنا حصہ لگاتے ہو. علیما، جان لیا اللہ نے، لن تحصوہ فتاب علیکم، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان لن تحصوہ، کہ تم ہرگز بھی نہ نبھا سکو گے. روزانہ تہجد پڑھنا ممکن نہیں ہے کہ بندہ طبیعت خراب رہو یا کچھ کام سے گیا ہوا ہے یا پھر سفر پہ ہے، کچھ ہے تو کچھ بھی ہو، تہجد پڑھنا ہی پڑھنا لازم نہیں کر لے سکتا بندہ، کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ نے مہربانی کی تم پر، اللہ نے مہربانی کی تم پر. فتاب علی، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنی میسر ہو سکے قرآن پڑھ لو.
یعنی جب تمہارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں ہے تو تم مقررہ اوقات تک نماز تہجد میں مشغول بھی رہ سکتے ہو، اور ذکر اذکار کر کے قرآن جتنی یاد ہے آسانی سے پڑھ لو۔ علیم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے، علیما جانتا ہے وہ کہ ان سیکون، کہ ان کے سا ان قریب یکون ہو جاؤ گے، منکم تم میں سے، مرضی کوئی مریض، واخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، بزنس ٹور ہوتے ہیں نا، سفر، یضربون فی الارض، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، وآخرون، اور کچھ ایسے لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ریزنز بتا رہے ہیں تہجد نہیں پڑھنے کے، چھوٹ جانے کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں۔ تم میں سے کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی یعنی بزنس ٹور کے لیے مطلب سفر پر نکلا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، نہیں پڑھ سکا تہجد، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، فقرؤ ما تیسر منہ، یعنی جتنی آسانی سے تم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، مگر چھوڑو نہیں، پڑھ لو، جتنا آسانی سے ہو سکے، میسر ہو سکے پڑھ لو۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ۔ اب یہ تو بدنی عبادتیں ہوگی، نماز پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، یا 5 وقت کی نماز پڑھنا، یا یہ تو ہو گیا بدنی عبادت۔ اب مالی عبادت، وآتوا الزکاۃ، زکات دینا مالی عبادت ہے، دل کا معاملہ ہے وہاں پر، دل کا معاملہ آ جاتا، کیونکہ دل کے اندر مال کی محبت بیٹھی ہے، جم کے بیٹھی ہے مال کی محبت، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں زکات دے، اور اس کو سمجھ کے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، اچھا قرض۔ قرض بولتی کیا تھا؟ قرض بولتی کیا تھا میری بہنوں؟ ذہن میں کیا تھا اپنے قرض بولتی؟ ہم دے رہی تو واپس پھر آ جاتا ہم کو، ہے نا؟ قرضہ مطلب ہم دیتے وقت کیا سوچتے کہ میرا استعمال ہے، پھر میرے کو واپس آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے بولے دیو دیو دیو، اللہ کی راہ میں دیو دیو، نہیں دے رہے تو بولے ٹھیک ہے بھائی، قرض سمجھ کے ہی دے۔ ایک بندے کو تصور آ جانا، قرض بولے تو پھر سے واپس ہو جاتا، میرا میرے کو آ جاتا، تو قرض سمجھ کے ہی دے، مگر دے اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا ہے ارحم الراحمین ہمارا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کتنا پیارا ہے ہمارا رب، کتنا پیارا ہے، بڑا مہربان ہے ہمارا رب، بے شک مہربان ہے، کہ اتنا پیارے انداز سے سمجھا رہے اللہ پاک کہ تم نہیں دے سک رہی، نہیں دے رہی، دل نہیں بول رہا دینا، دل میں یہ خیال، دماغ میں یہ خیال بٹھا لو کہ یہ قرض سمجھ کے دیو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بہترین قرض دو اللہ، کیونکہ وما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم بھیجو گے نا اپنے آگے کے لیے، من خیرین، کوئی بھی نیکیوں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم ضرور پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ہوا خیر واعظم اجرا، وہ بہتر ہے تمہارے لیے اور درجات کے حساب سے بڑا اجر پاؤ گے تم، اعظم درجہ، یعنی بڑے بڑے درجے تم کو ملیں گے، بہترین ثواب تم کو ملے گا، عظیم درجے ملیں گے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، جب بھی یہ بہنوں میری یہ آیت آتی ہے نا واستغفر اللہ، تو فوری استغفر اللہ بولنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، واستغفر اللہ، تو پھر ہمیں اس کے جواب میں فوری استغفر اللہ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، تو پھر ہمیں بے شک اللہ کی بات مانی ہے۔ دیکھیے تہجد سے شروع ہوئی آیت سورت، اور تہجد پہ ہی ختم ہوئی، شروع بھی نا تہجد پہ، یا ایھا المزمل قم اللیل سے شروع ہوا کہ تم رات میں ٹھہرو، پھر لاسٹ کی بات بھی آ رہی کہ تم یعنی اللہ کے حضور ٹھہرو، اور فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا بھی قرآن تم کو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو تہجد میں، اور نماز کو قائم کرو، زکات دو، اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو، جو بھی تم بھیجو گے نیکیاں اللہ کے پاس تو تمہاری اپنی نفس کے لیے ہے نا، بندہ کچھ بھی کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وما تقدموا، جو آگے بھیجو گے تم لانفسکم، تمہارے نفسوں کے لیے، تمہارے لیے ہے وہ، من خیر، جو بھی نیکی، اور تمہاری نفسوں کے لیے تم موجود پاؤ گے وہاں پر، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے وہاں اسے موجود پاؤ گے، من خیرین تجدو عند اللہ، اور وہ کیسی چیز ہوگی، ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ خیر
وہ بہترین ثواب کیسا ہے اللہ کے ہاں؟ بہت بڑا چرا کر دیا جانے والا ہے. اور ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے. اور وہ ٹائم اسحار کا ٹائم یعنی سحر کا ٹائم جو ہوتا ہے تو وہ ٹائم میں بھی ہمیں توبہ استغفار کثرت سے کرنی ہے میری بہن. توبہ استغفار کثرت سے کرنی ہے. اس وقت میں گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا. اس وقت ہوتا نا کہ کوئی نہیں ہوتا آپ اور اللہ, آپ کا اللہ وہی آپ کو سن رہا ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ اس وقت میں اپنے جتنے گناہ ہم کیے تھے ایک ایک کر کے یاد کریں اور اللہ سے معافی مانگے, بولیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے. تو اس سے کیا ہوتا بتا ہے میری بہنوں, جب ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کی توحید پر سختی سے جم جاتے ہیں ہمارے قلوب انشاءاللہ. تو یہ تہجد کے اوپر یعنی زیادہ فوکسنگ کیا گیا اس صورت میں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ٹرین کیا تھا, جیسے آپ کا معمول تھا کہ نمازیں پڑھتے, قرآن پڑھتے کثرت سے, اور زکوٰۃ ادا کرتے, اور اللہ کو قرض دیتے, مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, تو وہ تمام نیکیاں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ضائع جانے والی نہیں. بے فکر رہو, اس چیز کا ان نیکیوں کو تمہیں اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کثرت سے نیکیاں کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنا دے. اور تہجد کے ذریعے سے جو ٹرین کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے اسٹرانگ بنایا, آپ سبحان اللہ بہترین طریقے سے دین اسلام کو قائم کیے, اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کر کے گئے تھے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, ہماری اولادوں کو اس طرح تیار کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اللہم بارک لی ولکم. آمین یا ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.